بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ دجال وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، کیا یہودی اسی کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ ساری جنگ، یہ سارا ظلم دجال کے آنے کی تیاری ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا۔ سوچیے، ایک ایسا شخص جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی، وہ آسمان سے کہے گا بارش برس اور بارش برس جائے گی، وہ زمین کو کہے گا سبز اگ، زمین بھری ہو جائے گی، دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی انسان کو قتل کرے گا اور پھر لوگوں کے سامنے اسے زندہ کر دے گا۔ یہ ہوگا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا فتنہ، یہاں تک کہ خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن دوستوں، ایک ایسی قوم ہے جو ہزاروں سال سے اس دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہیں یہودی۔ مگر کیوں وہ دجال کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ میں چھپا ہے۔ قریب 3000 سال پہلے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایک عجیب و شان سلطنت جو فلسطین سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آج کا عراق، شام، جارڈن، لبنان، مصر، سعودی عرب اور فلسطین، ان سب پر ان کا نظام تھا، اور اس سلطنت کا دارالحکومت تھا بیت المقدس یعنی یروشلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے والد کی بادشاہت کو اور مضبوط کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، حیوان اور پرندوں تک کو ان کے تابع کر دیا۔ یہودی آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس ریاست کو اپنی تاریخ کا سب سے سنہرا دور سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے گریٹر اسرائیل قائم ہو، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ مگر جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، سب کچھ بدل گیا۔ قوم میں اختلافات پیدا ہوئے، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف یہودا، دوسری طرف اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے پاس نبی بھیجے، مگر انہوں نے ان کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی۔ آخر کار اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ سن 586 قبل مسیح میں بابل یعنی عراق کا طاقتور بادشاہ بخت نصر یروشلم پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ بنا۔ اس نے یروشلم کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے ایک عظیم و شان عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف دی سولومن کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے جگہ انتہائی مقدس تھی، لیکن بخت نصر نے اس ہیکل کو بھی جلا کر خاک کر دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور تقریباً 30,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ یہودیوں کی تاریخ میں اس واقعے کو کہا جاتا ہے بیبیلونین ایگزائل یعنی بابل کی جلا وطنی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا پہلا بڑا پتن تھا۔ قریب 70 سال تک وہ بابل میں قیدی رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس عظیم نے بابل کو فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دی۔ وہ لوٹے اور دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہودی اب پھر سے یروشلم میں بس گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ ایک مسیحا آئے گا جو انہیں دوبارہ اختیار دلائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی طرح گریٹر اسرائیل قائم کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو وہی اصل مسیحا تھے، مگر یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، ان پر جھوٹے الزام لگائے، رومی حکومت کو ان کے خلاف بھڑکایا، اور یہاں تک کہ انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش رچی۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں معجزانہ طور پر زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں کے اس جرم کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، اور وہ ایک بار پھر بیت المقدس سے نکال دیے گئے۔ سن 70 عیسوی میں روم کا جنرل ٹائٹس ایک بڑی فوج لے کر یروشلم کے دروازے پر پہنچا۔ شہر کو گھیر لیا گیا، مہینوں تک نہ کھانا اندر جا سکا، نہ لوگ باہر نکل پائے۔ بھوک اور بیماری سے یہودی شہر میں تڑپنے لگے۔
پھر رومی فوج نے حملہ کیا اور یہودیوں کی مقدس شہادت کہا، لیکن ٹیمپل کو دوبارہ پھر پوری طرح تباہ کر دیا گیا۔ ہزاروں یہودی قتل کر دیے گئے اور جو بچے وہ غلام بنا لیے گئے یا شہر بدر کر دیے گئے۔ یروشلم کو تباہ کر کے رومیوں نے یہودیوں کو وہاں دوبارہ بسنے پر روک لگا دی۔ انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ یہیں سے شروع ہوا یہودیوں کا جلا وطن کا دور، جسے یہودی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، مگر فلسطین سے جلا وطن کو وہ کبھی بھول نہ سکے۔ ان کا اب صرف ایک مقصد رہ گیا، یروشلم میں واپسی اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرانا، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ اس بار ان کی واپسی میں پورے 2000 سال لگیں گے۔ یہ 2000 سال یہودیوں کی تاریخ کا سب سے طویل اور سب سے دردناک دور ثابت ہوا۔ 610 عیسوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری رسول بن کر اس دنیا میں آئے، تب یہودیوں کے پاس آخری موقع تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی تقدیر بدل لیتے، لیکن یہودیوں نے وہ موقع بھی گنوا دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ آپ کے خلاف سازشوں اور غداریوں پر اتر آئے۔ انہی سازشوں اور دغا بازیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ وہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے، مگر وہاں بھی ان کی سازشیں جاری رہیں۔ آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کیا گیا اور انہیں شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ سن 70 عیسوی میں جب جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو اس کے بعد وہاں پر رومی عیسائیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ یہودیوں کے فلسطین میں داخلے پر سخت پابندی لگا دی گئی، کئی صدیوں تک وہ واپس وہاں نہیں جا سکے۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا تو یہودیوں کو صرف زیارت کی اجازت ملی، لیکن اب وہ وہاں نہ زمین خرید سکتے تھے اور نہ ہی رہائش اختیار کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہودی دنیا بھر میں بکھرتے چلے گئے۔ جہاں بھی گئے انہوں نے اپنے آپ کو باقی قوموں سے الگ رکھا، نہ وہ لوگوں میں گھلتے ملتے نہ ان کے طور طریقے اپناتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، مگر ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ حکومت، نہ طاقت۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر جگہ جگہ وہ نفرت، ظلم اور ذلت کا شکار بنتے رہے۔ اس دوران اسلامی دنیا جیسے اسپین، عراق، موراکو، ترکی اور یمن میں انہیں پناہ دی، مذہبی آزادی بھی بخشی، مگر یورپ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ عیسائی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل مانتے تھے، لہٰذا وہ ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہودیوں کو شہروں سے نکالا جاتا، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے اور ان کا قتل عام ہونا ایک عام بات تھی۔ انہیں خاص علاقوں میں محدود کر دیا گیا جنہیں جوئس چیٹوس کہا جاتا تھا، لیکن جہاں کہیں بھی رہے ان کا مقصد بالکل صاف تھا۔ ان کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، نیکسٹ ایئر ان جیروسلم۔ اگلے سال یروشلم میں جب جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں سیکنڈ ٹیمپل کو گرایا تھا تو اس کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی تھی، جسے آج ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو مقدس مانتے ہیں، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریاں یا بیرنگ وال کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اپنے لیے ایک الگ ملک اسرائیل کی دعائیں کرتے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی صرف فلسطین میں ہی کیوں لوٹنا چاہتے تھے اور وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانے کی اتنی ضد کیوں رکھتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ان کے عقیدے کو جاننا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ ایک دن ایک عظیم بادشاہ آئے گا جسے وہ مسیح یا مسیح اعظم کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دے گا، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق یہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہو جائیں۔ پہلی شرط، تمام یہودی دنیا کے جس کونے میں بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین آنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1948 میں جب
اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کر کر کے وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے یروشلم صرف ان کا ہے۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کے اس حصے پر بھی قبضہ کر لیا جس میں مسجد الاقصی ہے تو ان کے رہبائی نے اعلان کیا اب ہم مسیح کے استقبال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی اسی ٹیمپل کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جس سے جنرل ٹائٹس نے گرایا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہی جہاں آج مسجد الاقصی موجود ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد الاقصی کو گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور مسیح آ کر اسی میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط ایک عالمی جنگ، تھرڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اسی جنگ کے بعد مسیح ظاہر ہوگا اور پھر دنیا کا ایک نیا نظام قائم کرے گا، نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر اے مسلمانوں، اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اصل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا دراصل وہی دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں صاف صاف فرمایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ دجال کے فالوورز میں زیادہ تر یہودی ہی ہوں گے، اور جب دجال اپنی فتنوں سے دنیا کو بھر دے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور لد کے مقام پر جا کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ لد آج کے اسرائیل میں تیل ابیب کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں ایک بڑا ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہودیوں کے مسیح سے متعلق 4 شرائط میں سے 2 پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے، یروشلم بھی ان کے مکمل قبضے میں آ چکا ہے۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اب مسیح کی آمد قریب ہے، لیکن مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسیح نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ توریت میں مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی دریا سے زمین تک ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کی یہی نشانی بتائی کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، لیکن وہ کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ بے حد بڑا اور تیز رفتار والا گدھا ہوگا۔ حدیث میں دجال کی پوری شکل و صورت بیان کی گئی ہے۔ جوان ہوگا، گھنگرالے بال ہوں گے، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال زمین پر کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے وقت کا خود اندازہ لگا کر مقرر کر لینا۔ یعنی دجال کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ وقت پر بھی قابو پا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم بھی ہوگی، لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، زمین سے سبزیاں اگائے گا، جو اسے مانے گا وہ نعمت میں رہے گا اور جو انکار کرے گا وہ بھوکمری اور تکلیف میں رہے گا۔ وہ خزانوں کو اپنے پیچھے ایسے چلائے گا جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں، یہاں تک کہ دجال ایک سے کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ دجال شیطانوں کو ان کے ماں باپ کی شکل میں لے آئے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شہر سے محفوظ رہیں گے، فرشتے ان کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، زرد کپڑے پہنے ہوں گے، اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے، باب لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी बयान की, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग नहीं करेंगे। मुसलमान यहूदी को मारेंगे यहाँ तक कि वह पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा, तो वह पत्थर या दरख्त कहेगा, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे हैं, आकर इसे कत्ल कर सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वह यहूदियों का दरख्त है। हैरत की बात है कि आज इसराइल में लाखों की तादाद में यही गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। इससे साफ मालूम होता है कि यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी आखिरी जंग मुसलमानों से ही होनी है और वो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हमारी इस वीडियो से जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो से जानकारी हासिल हुई है तो हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने इतिहास की जानकारी और आने वाले कल की जानकारी हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।